الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے دوران نماز رفع یدین کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا فرمائی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کے وقت بھی رفع یدین کیا، اور جب آپ رکوع میں گئے یا رکوع سے سر اٹھایا تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع یدین کیا۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرنا یعنی کانوں تک ہاتھ بلند کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز نہ سکھاؤں؟ تو اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز میں تکبیر تحریمہ کے دوران رفع یدین کیا، لیکن تکبیر تحریمہ کے سوا باقی کسی مقام میں بھی آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رفع یدین کرنا یعنی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرنا یہ حضور کا پہلا عمل تھا، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ترک فرما دیا۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ رفع یدین کرنا یہ سنت مبارکہ نہیں ہے، حضور کا یہ پہلے معمول تھا لیکن بعد میں آپ نے اس کو ترک فرما دیا، جبکہ اس کے برعکس پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ رفع یدین کرنا سنت مبارکہ ہے۔ اب رفع یدین کے حوالے سے دونوں حدیثوں کے درمیان بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں رفع یدین کرنا یہ ابتداء اسلام میں تو سنت تھا، جیسا کہ حضرت وائل ابن حجر کی حدیث سے معلوم ہوا، لیکن بعد میں رفع یدین کو ترک کر دیا گیا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث سے معلوم ہوا۔ یاد رکھیں حضرت وائل ابن حجر یہ دیہاتی صحابی ہیں اور انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک مرتبہ ہی نماز ادا فرمائی، تو حضور کا جو ابتداء اسلام میں انہوں نے عمل دیکھا وہی عمل جا کے لوگوں کو بتا دیا، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینہ کے رہنے والے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور حضر کے ساتھی تھے، ہر وقت حضور کے ساتھ رہنے والے صحابی بھی تھے، عالم بھی تھے اور بہت بڑے فقیہ بھی تھے، اور آپ کو یہ مقام حاصل تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں صف اول کے صحابی تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھا کرتے تھے۔ اب ایک طرف ایک مفتی یعنی فقیہ صحابی کا قول ہے اور دوسری طرف ایک دیہاتی صحابی کا عمل ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود چونکہ فقیہ ہیں، مفتی ہیں اور حضور کے سفر اور حضر کے ساتھی ہیں، جب وہ فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین کو ترک کر دیا تھا، تو اب ان کی حدیث کو ان کی فقاہت کی وجہ سے، علمیت کی وجہ سے یعنی علمی جلالت کی وجہ سے ان کی حدیث کو ہی ترجیح حاصل ہوگی۔ تو اب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک کی روح سے اب رفع یدین جو ہے یہ چونکہ ترک کر دیا گیا، لہذا اب نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کریں گے۔ اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو احادیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔